الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 جامع اور قیمتی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو دراصل دونوں جہاں کی کامیابی کا نجات کا ذریعہ ہے کہ انسان ان تینوں نصیحتوں پر اگر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا. اس روایت کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے نجات کا ذریعہ بتلائیے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ان 3 نصیحتیں بیان فرمائی، مجھے ان 3 باتوں کا حکم دیا. املک علیک لسانک کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. نمبر 2 ولیسعک بیتک اور چاہیے کہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جائے. وابکی علی خطیئتک اور اپنے گناہوں پر رو لیا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی نصیحت بیان فرمائی کہ املک علیک لسانک کہ عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. انسان کی یہ زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسے علماء نے 2 دھاری تلوار قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ حق میں بھی چلتی ہے اور باطل میں بھی چلتی ہے. یہ زبان زندوں پر بھی چلتی ہے اور کبھی بسا اوقات مردوں کو بھی نہیں بخشتی. مرے ہوئے لوگوں کی بھی برائی کرنے پر اگر اتر جائے تو اللہ حفاظت کرے، ایسا حال ہو جایا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے اور اپنی زبان سے جو کچھ وہ بول رہا ہے تو ہمیشہ یہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ میں جو بھی اپنی زبان سے بول رہا ہوں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے بول کا، اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا مجھے جواب دینا ہے. مجھے ایک دن اس کا حساب دینا ہے. کیا میں اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حساب دے سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
متعدد روایات میں زبان کو قابو میں رکھنے، زبان کی حفاظت کرنے کے اوپر متعدد روایات بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص اس چیز کی حفاظت کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان کی حفاظت کرے، اور نمبر 2 کہ اس چیز کی حفاظت جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی جنت کی ضمانت اور ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے گا تو کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ میں کرواؤں گا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 2 کہ جو شخص اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس سے اپنے غصے کو دور کر دے گا۔ اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معذرت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں منصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے بعد اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ساری فضول گفتگو کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جایا کرتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ بات نقل کی ہے کہ انسان جو کلام کرتا ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو کلام کر رہا ہے وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 انسان جو کلام کر رہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ نمبر 3 کہ جو وہ کلام کر رہا ہے اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اور نمبر 4 کہ انسان ایسا کلام کرتا ہے جو فائدے سے بھی خالی ہوتا ہے اور نقصان سے بھی خالی ہوتا ہے، جو لا یعنی اور بیکار بات ہوتی ہے۔ اب جو پہلے کہ انسان جو بات کرتا ہے جو کلام کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ 25% کلام کو سائٹ پر ایک جگہ پر۔ نمبر 2 کہ انسان جو کلام کرتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے تو اس کو چیکڑی مار دو، اس کو ہٹا دو، تو کتنا کم ہو گیا 25%۔ 25 تو ہم نے سائٹ پر رکھ دیا، اب یہ 25۔ نمبر 2 کہ انسان جو کلام کر رہا ہے اس میں فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا، تو بسا اوقات یہ ہوگا کہ انسان جب اپنی زبان سے کوئی بات کرے گا تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا نقصان کم ہوگا، یا پھر یہ صورتحال ہوگی کہ نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا، تو اس کو بھی ہٹا دو، تو 25 اور 25 50% کم ہو گیا۔ اور نمبر 3 کہ انسان جو کلام کرے گا اس میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، تو انسان اپنی زبان سے ایسی بات کیوں کرے اور اپنے وقت کو برباد کیوں کرے، تو اس کو بھی ہٹا دیا جاوے، تو 75% کلام ایسے ہی کم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ انسان جو کلام کرتا ہے اس میں فائدے کی باتیں 25% ہوتی ہے اور 75% لا یعنی اور بیکار بات ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ بات بتلاتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو ایسی جگہوں پر استعمال کریں اور اپنی زبان سے ایسے کلمات کہیں جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہو۔ معارف الحدیث کے اندر
حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات بیان کی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت نور اللہ مرقدہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر واقعی کثرت کلام میں زیادہ بولنے میں خوبی اور کمال ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بات کرتے, زیادہ کلام کرتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کو زندگی گزارنے کے اصول اور بیان کرتے, تو اس میں زیادہ بولنا پڑتا اور زیادہ کلام کرنا پڑتا. لیکن احادیث کا ذخیرہ اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر مجلسیں خاموش اور سکوت کی ہوا کرتی تھی. معالم العرفان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے آقا نے, ان کے جو آقا تھے, انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور بکری ذبح کر میرے سامنے لے آؤ. بکری ذبح کر کے اس میں سے 2 بہترین چیز میرے سامنے لا کر تم پیش کرو. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام گئے, بکری کو ذبح کیا اور اس میں سے 2 بہترین چیز زبان اور دل نکال کر لائے اور اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا. آقا نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے اور جا کر آپ اس میں سے 2 بہترین چیز نکال کر لائیے. لقمان حکیم دوبارہ گئے اور جا کر دوبارہ بکری کو ذبح کیا اور اس میں سے 2 بہترین چیز نکال کر لائے اور اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا. تو وہ 2 چیزیں وہی جو زبان اور دل جو پہلی مرتبہ لائے تھے, دوبارہ بکری ذبح کر کے وہی 2 چیز لا کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیے. تو آقا کو بڑا تعجب ہوا اور آقا نے کہا کہ لقمان کیا بات ہے, جب میں نے تمہیں پہلے حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور سب سے بہترین چیز لا کر میرے سامنے پیش کرو تو تم نے اس وقت بھی دل اور زبان لائے. جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ لقمان جائیے اور بکری ذبح کیجئے اور 2 بہترین چیز لے کر آئیے تو اس وقت بھی آپ نے دل اور زبان لائے, ایسا کیوں؟ لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا یہی 2 چیزیں ایسی ہے کہ اگر یہ درست ہے تو انسان کا پورا بدن درست رہتا ہے, اور اگر یہ 2 چیزیں خراب ہو جائے تو انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ چند باتیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی بات تھی کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اس پر چند احادیث اور چند بزرگوں کے واقعات بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان فرمائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اے عقبہ بن عامر تم اپنے گھر میں رہنے کو اور اپنے گھر میں رہا کرو, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے, کامیابی ہے. اس لیے کہ جب آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے, فسادات سے, لڑائیوں سے محفوظ ہوتا ہے, اور جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو طرح طرح کے خرافات میں ملوث ہو جایا کرتا ہے, لڑائی جھگڑوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, اور اپنی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان نہیں رہتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ انسان بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے. کوئی دینی یا دنیاوی کام آ جائے تو اپنے گھر سے نکلے اور اس ضرورت کو, اس حاجت کو پوری کر کے دوبارہ اپنے گھر کے اندر آ جاوے, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر یکسوئی کے ساتھ رہا کرے.
بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا، گھومنا پھرنا، چوراہوں کے اوپر بیٹھنا اور رات گزارنا، یہ شریعت کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن آج ہمارا حال افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے محلوں میں، مسلم محلوں میں اگر داخل ہو تو رات کے 12 بجے 2 بجے ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ابھی 8 بج رہے 9 بج رہے، ہمارے محلوں کا حال یہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہا کرے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو منصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا تو ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا معمول یہ رہا ہے کہ گھروں کے اندر چلے جاتے اور رات کو عبادات کے اندر گزارتے، رات کو اللہ رب العزت کے سامنے نمازوں کے اندر گزارتے، امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرتے اور اللہ سے اپنے لیے اور امت کے لیے رو رو کر دعائیں اور مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ جو تیسری بات حدیث کے اندر آ رہی ہے اس وقت میں بیان کروں۔ تو دوسری بات کہ اپنے گھر کے اندر رہنے میں انسان کے لیے حفاظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دوست کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات، حضرت ہم اپنے مکتب کے اندر، مدارس کے اندر بچوں کو یہ حدیثیں پڑھاتے ہیں، اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا، جو چپ رہا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو اسی طرح جب آدمی اپنے گھر میں رہے گا تو باہر ایران توران کی باتوں سے محفوظ رہے گا، اور جب گھر میں رہے گا تو جلدی سونے کی عادت ہوگی، اور رات میں جب جلدی سوئے گا تو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی اس سے توفیق ہوگی۔ معارف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات اور بڑی خوبصورت بات بیان کی، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک سردار تھا جو مشرک مکہ کا سردار ہوا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ سفر میں جاتا تو سفر سے واپسی کے اوپر اپنے شہر والوں کا اور شہر کے معزز لوگوں کا، سرداروں کی وہ دعوت کیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا جلا کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے سفر میں گیا ہوا تھا، سفر سے جب واپسی ہوئی تو اس نے مکہ کے معزز لوگوں کی، سرداروں کی، بڑے لوگوں کی، تاجروں کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر عقبہ ابن ابی معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں دعوت پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ ابن ابی معیط نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کے اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود ہے، اور اگر میں نے
نبی علیہ السلام کی یہ بات نہیں مانی. قریش، اللہ کے نبی علیہ السلام قریش سے تعلق رکھتے تھے. اس مجلس کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے. تو عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کلمہ اور یہ بات پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کا اقرار کیا. آقا علیہ السلام نے شرط کے مطابق اس کا کھانا تناول کیا. عقبہ ابن ابی معیط کا ایک گہرا دوست تھا. جیسے ابھی ہم نے اوپر حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بس چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو دیکھ لے. اسی کی مناسبت سے یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کے دوست کو پتا چلا، ابی بن خلف کو، تو وہ بڑا غصہ ہوا کہ عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو گیا. اس کا گہرا دوست تھا. وہ اپنے دوست کے پاس آیا، عقبہ کے پاس، اور کہا کہ عقبہ تو مسلمان ہو گیا. تو عقبہ ابن ابی معیط نے اس کے سامنے عذر بیان کیا کہ دوست، بات یہ ہے دراصل کہ قریش کے معزز مہمان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کا میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے چلے جانا میرے لیے ذلتی اور رسوائی کی بات ہوتی، اور میری مکہ کے اندر اور قریش مکہ کے سامنے میرے لیے بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی. اس لیے اس عذر کی وجہ سے میں نے ان کی بات مانی اور ان کا کلمہ پڑھا ہے. تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ان باتوں کو نہیں مانتا جب تک کہ تو محمد عربی کے منہ پر جا کر نہ تھوک دے. یہ کم بخت بد نصیب دوست کے کہنے کے اوپر ایسا گستاخانہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، اور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر اس نے تھوکنا شروع کیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو اس نے تھوکا، اللہ رب العزت نے اس تھوک کو اسی کی طرف پلٹا دیا، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں ان دونوں کو ایسا ذلیل کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ دونوں مارے گئے. اور کل قیامت کے دن عقبہ ابن ابی معیط جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو ندامت اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹنے لگے گا، یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اپنے فلاں دوست یعنی کہ ابی بن خلف کے ساتھ دوستی نہ بناتا تو آج مجھے یہ شرمندگی اور یہ عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اس دن کا افسوس، اس دن کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، اپنا ایسا دوست بناؤ جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری مجلسوں کے اندر سب سے بہتر اور سب سے اچھا دوست ہمارا کون سا ہے؟ آپ ہمیں بتلا دیجئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، آپ اپنی مجلس کے اندر جس شخص کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جاوے تو وہ تمہارا دوست بہترین ہے. نمبر 2، جس دوست کی گفتگو سے تمہارے علم میں بڑھوتری ہو تو وہ تمہارا دوست بہتر ہے. اور نمبر 3، جو دوست جس شخص کے بات سے، جس شخص کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاوے تو یہ دوست، یہ ساتھی تمہارا بہتر ہے. ان باتوں سے، ان احادیث سے یہ پتا چلا کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے دوست کو اچھا دوست تلاش کریں، ہم اپنے گھروں میں رہا کریں، بے وجہ فضول باہر نہ نکلا کرے. ماحول یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں گے تو ہمارے لیے حفاظت ہے، ہم نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں. نمبر 3،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری نصیحت یہ بیان فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ عقبہ تم اپنے گناہوں پر رو لیا کرو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی قیمتی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور عقبہ بن عامر کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گناہوں پر رو لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور نمبر دو وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگ کر رات گزارے، اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزارے۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ان دو آنکھوں کو نہیں چھوئے گی۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کے اندر روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دوزخ کے اندر سے ایسے شخص کو نکالے گا جو دنیا کے اندر کہیں پر بھی اللہ سے ڈرا ہوگا اور اللہ کی یاد کے اندر ایک گھڑی بھی اس نے گزاری ہوگی، تو ایسا شخص جہنم سے اللہ اس کو نکال کر جنت کے اندر اس کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ہم اپنے لیے روئے، امت کے لیے روئے، اپنے اولاد کے لیے روئے، اور اللہ سے اپنے لیے اپنے گناہوں کو معافی مانگے، اور رو رو کر اپنے اولاد کو اپنے اولاد کو نیک صالح اولاد مانگے، اور جن کے اولاد ہے تو اللہ سے دعائیں کرے کہ ہماری اولاد کو اللہ ہمارے لیے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، اس لیے کہ جو اولاد آج نافرمان ہے کہ ماں باپ کے راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 3 نصیحتیں بیان فرمائی، بڑی جامع نصیحتیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔